نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نوح کا پہلا حصہ ہم دیکھ چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات۔ یہ پوری سورہ جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح محنت کی، قوم کو کس طرح بلایا، کیا پیغام پہنچایا اور قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور آخر میں نوح علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کے حضور کیا درخواست کی۔ 950 برس کم و بیش ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے، جو قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ 950 برس تبلیغ کا زمانہ، عمر ظاہر اس سے زیادہ ہوگی، بعض روایات کے مطابق عمر 1050 برس ہے۔ اور یہ ایک معجزہ تھا خاص نوح علیہ السلام کے ساتھ، قوم کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے سامنے اس قوم کی بہت ساری نسلیں گزریں، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل سے آپ امید لگا لیتے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ بھی اسی طرح کرتے۔ بہت ساری نسلیں جب گزر گئیں تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ تو جب جنتے ہیں تو کافر ہی جنتے ہیں، ان کے اندر تو کوئی امید باقی نہیں بچی، یا اللہ اب ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سیلاب کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا، اور چند گنتی کے جو لوگ تھے، بعض تاریخوں میں 80 کے لوگ آتے، 80 کے قریب تھے، بعض میں کچھ اور روایت ہے، صرف وہ لوگ بچے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا اپنا ایک بیٹا وہ بھی اس میں غرق ہو کر رہ گیا، چونکہ وہ بھی نافرمان تھا۔ اور اس کے بعد جو ساری نسل انسانی ہیں وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے وہ بچے تھے، سام اور خام اور یافس۔ ہماری جو نسلیں ہیں ایشین اور مڈل ایسٹ، یہ ساری سامی نسلیں ہیں، ان کو سامی نسل کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور افریقی نسلیں جو ہے وہ حام کی اولاد ہیں، اور یہ جو فار ایسٹ ہے جو ہے یہ چائنا ہے، فلپائن ہے اور ملائیشیا ہے، یہ جو سارے کنٹریز ہیں یہ یافس کی نسل سے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ یعنی اپنا دکھ بیان کیا، دکھڑا بیان کیا کہ یا اللہ میں نے دن کو بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، کھلے عام بھی پکارا، چھپ کر بھی پکارا، ہر طرح میں نے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن یہ نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے تم سمجھتے کیوں نہیں؟ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے لیے تم کسی وقار کی امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ سے تم کسی وقار کا توقع نہیں رکھتے، یعنی تم کیا سمجھتے ہو؟ مطلب تم کیا سمجھ اللہ بے بس ہے؟ یعنی وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، کیا وہ بے بس ہے کہ تمہیں سزا نہیں دے سکتا؟ اور تم اتنا ہی تم نے مذاق بنا لیا ہے ہمارے پیغمبر کی اس دعوت کو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں جو ہے مختلف سٹیجز کے اندر پیدا کیا ہے، یعنی تمہیں بہت ساری سٹیجز سے گزار کر جو ہے تمہیں انسان بنایا ہے۔ الم تروا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ کس طرح اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے جو ہے بنایا ہے۔
تم روزانہ آسمان کو دیکھتے ہو، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس میں چاند کو روشنی کی چیز بنایا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو ایک چراغ بنایا ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے بڑے اہتمام کے ساتھ اگایا ہے۔ اب یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا مادہ تو اصل میں مٹی ہی ہے نا، یعنی مٹی سے جس طرح باقی سبزہ اگتا ہے، اسی طرح گویا کہ انسان، یہ ایک یعنی فگوریٹو لینگویج ہے، گویا کہ اسی طرح اللہ نے انسان کو اگایا ہے۔ اور بعض یعنی تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان کی شکل کے یا انسان کی قسم کے لوگ موجود تھے جو زمین سے اگتے تھے، یعنی دو نسلوں والے صرف پیدا ہوتے تھے زمین سے، ان کو شعور نہیں تھا، جانوروں والی زندگی تھی۔ وہ انسان جو شعور والا انسان ہے، جس کا حساب کتاب ہونا ہے، جس کے لیے جنت بنی ہے، اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ ادروائز یہ اس طرح کی نسل جو ہے وہ پہلے بھی موجود تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے زمین سے اگایا، ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، زمین کے اندر ہی تم لوٹائے جاؤ گے، ویخرجکم اخراجا، اور اسی سے اللہ تمہیں دوبارہ جو ہے نکالے گا، اسی زمین سے تمہیں قیامت میں نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آرام کی چیز بنایا، لتسلکوا منہا، تاکہ تم چلو پھرو، سبلا فجاجا، اس کے کھلے راستوں میں۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ اس قابل بنا دیا ہے، یعنی کوئی انسان یہ توقع کر سکتا ہے کہ ایک چیز گھوم رہی ہو اور انسان جو آرام کے ساتھ اس میں سفر کر رہا ہو، آرام کے ساتھ اس میں رہ رہا ہو، زمین گردش میں ہے نا، مسلسل گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے، لیکن کبھی ہمیں فیل ہوا کہ گردش کر رہی ہے، یا ہمیں کبھی گر گئے ہوں کہ زمین ہل رہی ہے، اور زمین کبھی، اور اگر کبھی وہ زمین جس ہلے جو ہمیں محسوس ہوتی، انسان تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا یہ میرا احسان ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے اس قابل بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں اگر انسان صرف زمین کی جو روٹیشن ہے اس کی آواز سننا شروع کر دے تو پاگل ہو جائے۔ اللہ نے انسان کے کانوں کو بھی اس سے محفوظ رکھا ہے کہ زمین کی روٹیشن کی آواز نہیں سنتا، حتیٰ کہ انسان اپنا جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کی آواز نہیں سنتا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اگر وہی سننا شروع کر دے تو انسان پھر بھی پاگل ہو جائے۔ یعنی بلڈ سرکولیشن باقاعدہ ایک آواز ہے، لیکن اللہ نے ہمارے کانوں میں ایک خاص فریکوینسی رکھی ہے کہ وہ کان جو ہے نہ اس سے کم سن سکتے ہیں نہ زیادہ سن سکتے ہیں، اور وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اگر اس سے زیادہ سنیں گے تب بھی کان پھٹ جائیں گے، اس سے کم سنیں گے تب بھی انسان کچھ نہیں سن سکے گا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ بار بار اس کی طرف دو چیزیں بڑی اہم ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ایک تو اللہ تاریخ کے اسباق کو دہراتے ہیں کہ تاریخ سے سبق سیکھا جائے، اور ایک اللہ انسان کو کہتے ہیں تم خود اپنے جسم سے سبق سیکھو، کس طرح تمہیں پیدا کیا، کس طرح تمہیں بڑھایا، کس طرح پرورش کی، کس طرح آگے بڑھایا، کس طرح تمہیں موت دی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے مراحل جو ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور اگر تاریخ دیکھو تو وہ بھی کافی، تاریخ میں ساری قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا۔ اب یہ ساری بات عرض کرنے کے بعد نوح علیہ السلام فرماتا قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے تو میری نافرمانی ہی کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی ہے ان لوگوں کی، ان لوگوں کی لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، وہ ان کے لیڈر کے جن کے مال نے، جن کی اولاد نے ان کے نقصان میں اضافہ کیا ہے، یعنی ان کی جو نافرمانی ہے اس کے اندر وہ بڑھتے ہی چلے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑی بڑی چالیں چلی ہیں میرے خلاف۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ہر اگلی نسل اپنی نسل کو پیغام دے کے جاتی تھی کہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ بتوں کے نام ہیں، ایک کا نام ود ہے، ایک کا نام سوا ہے، ایک یغوث ہے، ایک یعوق ہے، ایک نصر ہے۔ یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے، تو یہ نام لے کر باقاعدہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ان کی عبادت کو نہ چھوڑنا، اور یہ بت عرب کے اندر بھی پائے جاتے تھے، یعنی یہ تسلسل چلا آ رہا تھا۔ عرب بھی ان بتوں کے، ان کے بت بنائے ہوئے اسی نام سے ان کو پوجا کرتے تھے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، نوح علیہ السلام اللہ سے شکایت کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور انہوں نے ضلالت کے اندر ہی، گمراہی کے اندر ہی آگے بڑھے، اسی میں اضافہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَمِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ، ان کے ان خطاؤں سے، ان گناہوں کے سبب سے،
اغرقوا ان کو ہم نے غرق کر دیا، فادخلوا نارا اور غرق کرتے ہی ان کو آگ میں داخل کر دیا۔ یعنی دنیا کے اندر تو بظاہر وہ غرق ہو گئے، لیکن اصل میں وہ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور پھر انہوں نے اللہ کے پاس کوئی مددگار نہیں پایا۔ یعنی دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، جب آگ میں داخل ہوئے تو وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں تھا۔ وقال نوح ربی، اور پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، لا تذر علی الکافرین من الارض من الکافر، یہ ایک جملہ ہے دعا کا۔ آپ دیکھیں پوری سورہ کا اسلوب دیکھیں کہ اللہ سے دعا کرنے کا اسلوب کیا ہوتا ہے۔ پوری سورت کے اندر اللہ کو اپنا دکھڑا سنایا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ کیا، یا اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، دن کو کیا، رات کو کیا، صبح کیا، شام کیا، اور آخر میں ایک جملہ ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ وقال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب اس دیار پر، اب اس زمین پر ایک بھی نہ چھوڑ ان کافروں کو، اب کسی کو بھی نہ چھوڑ، یعنی مکمل طور پر ان کو تباہ و برباد کر دے۔ بس دعا قبول ہو گئی۔ اچھا دعا تو پہلے قبول ہو گئی تھی، اللہ نے فرمایا مما خطیئاتکم اغرقوا، یہ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کو داخل کر دیا ہے، پانی کے اندر غرق کر دیا ہے اور نار کے اندر داخل کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا، تو اللہ نے وہی فرمایا دعا مانگ لو۔ یعنی پیغمبر تو اسی زبان میں بولتے ہیں نا، جب اللہ ان کو فرماتے ہیں تو یہ فیصلہ اللہ پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اب اس قوم کے اندر یہ اہلیت باقی نہیں رہی، ہم ان کو پانی میں غرق کریں گے اور جہنم میں داخل کریں گے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ نے وہی فرمائی کہ اب آپ دعا کیجئے، تو ایک جملہ ہے دعا کا، انک انتظر، اللہ فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام، یا اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، انک انتظرہم، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جنم دیں گے اگلی نسلوں کو کافر ہی، نافرمان ہی، یعنی ان کی اگلی نسلیں جو ہیں، ان کی مائیں جو ہیں نافرمان بچے ہی جنیں گی، اگلی نسلیں بھی ایسے پیدا ہوں گی۔ میں نے کتنی نسلیں دیکھ لیں، یا اللہ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے تم بخش۔ اب دیکھیں اس میں پھر اپنے لیے یعنی کتنی فکر ہے، ہر انسان کو اپنی فکر سب سے پہلے کرنی چاہیے، یعنی دوسروں کی فکر بھی ہمارے ذمے ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی فکر کرتے کرتے انسان خود گمراہی کی طرف جا رہا ہو، تو اپنی فکر بھی لازمی ہے۔ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، ولی من، دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیشہ والدین کو ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ والدین کے ساتھ یہ دعا کرنے کی وجہ سے انسان کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو تو پہلے اپنی دعا میں والدین کے لیے دعا کرے، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے مردہ ہیں، یعنی مردہ ہیں تو ان کی بخشش کی دعا کرے، زندہ ہیں ان کی صحت سلامتی عافیت کے لیے دعا کرے، تو وہ دعا کو پہلے رکھے گا تو اس کی برکت سے اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے کہ یا اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے، ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کو بھی بخش دے۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ آثار آ گئے تھے، یعنی بارش کے یا سیلاب کے یا عذاب کے آثار آ گئے تھے، اور نوح علیہ السلام نے قوم کو یہ کہہ دیا ہوگا کہ جو میرے گھر میں آ جائے وہ بھی پناہ میں لے لے گا، وہ بھی امن میں ہو جائے گا۔ اب دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی ارشاد فرمایا تھا، یہ پوری اصل صورت قریش کو سنائی جا رہی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جو کعبہ کے اندر داخل ہو گیا وہ امان کے گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہو گیا، اور آخر میں آپ نے فرمایا جو اپنے اپنے گھر میں بھی داخل ہو گیا، دروازے بند کر لی، وہ بھی امان کے اندر ہو گیا۔ تو یہی نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے گھر میں جو بھی آ جائے ایمان کے ساتھ، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جتنے بھی مومن ہیں ایمان والے مرد اور مومن ایمان والی عورتیں، یا اللہ تو سب کو معاف فرما دے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور یہ جو ظالم ہیں نافرمان ہیں تو ان کو تباہ و برباد کر۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اصل میں انبیاء علیہ السلام کی اطاعت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا سفیر ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے۔ اللہ کو اس طرح ماننا ہے جس طرح نبی کہتے ہیں، اللہ کو اپنی عقل سے نہیں ماننا، یعنی اپنی عقل سے مانا اللہ کو تسلیم نہیں ہے، ورنہ پھر انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کو مانو جس کا تعارف انبیاء کرواتے ہیں، اور اس طرح مانو جس طرح انبیاء تعارف کرواتے ہیں، اور اتنا مانو جتنا وہ کہتے ہیں، اور اسی طرح مانو۔ تو یہ قابل قبول ہے، اپنی عقل سے مانا ہوا قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔